السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ پیشنٹس کے اسٹول میں کیوں بلڈ آتا ہے، پخانے میں کیوں خون آتا ہے، یعنی کہ ریکٹل بلیڈنگ کیوں ہوتی ہے نا، اور یہ کن بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ آج میں صرف 6 بیماریاں ایسی بتاؤں گا جن میں پوٹی میں خون آتا ہے، اسٹولز میں خون آتا ہے۔ پہلی بیماری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پائلز ہو گیا یا بواسیر۔ بواسیر کو انگلش میں میڈیکل ٹرم میں ہیمورائڈز بھی کہتے ہیں۔ بواسیر جو کہ ہیمورائڈز یا پائلز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، یہ ایک عام بیماری ہے۔ اب تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے یہ بیماریاں، بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہیمورائڈز یا پائلز ہوتے ہیں۔ اب ان میں پائلز میں ہوتا کیا ہے، بواسیر میں ہوتا کیا ہے؟ بواسیر میں جو ہمارا جو اینس ہوتا ہے یا لوور ریکٹم ہوتا ہے نا، تو وہاں پر کچھ وینز ہوتی ہیں۔ اب جو وینز ہوتی ہیں نا وہ سوج جاتی ہیں۔ یہ سوجن نا درد، کھجلی اور کبھی کبھار خون کے ساتھ آنے والی پریشانیاں بھی پیدا کرتی ہیں۔ تو پائلز کی وجہ سے ہمارے جو ریکٹم ہے نا، ہماری جو پوٹی میں خون بھی آ سکتا ہے، ہمارے پخانے میں خون آ سکتا ہے۔ اب بواسیر اور پائلز ہوتا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ دوسری جو بیماری ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دوسری بیماری کون سی ہے جس میں پوٹی میں خون آ سکتا ہے۔ تو دوسری بیماری ہے اینل فیجر۔ اینل فیجرز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اینس ہے نا وہاں پر کریکس آ جاتے ہیں یا ٹیرز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں نا پائلز اور جو اینل فیجرز ہے نا وہ جب ہم لارج پاس کرتے ہیں نا جب ہم اسٹول جو ہے وہ پاس کرتے ہیں اور ہم پریشر سے پاس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو اینل ہے نا اس میں فیجر پڑ سکتے ہیں یا ہمیں ہیمورائڈز یا پائل جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اینل فیجرز میں ہمارا جو اینس ہے نا ادھر نا ٹیرز یا کریکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون آتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہماری جو اسٹول ہے نا اس میں خون آ سکتا ہے۔ پائلز اور اینل فیجرز کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ ایک چیز نہیں ہے۔ پائلز میں ہیمورائڈز میں جو ہے وہ ویسلز جو ہیں انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، جو وینز ہیں نا وہ سوج جاتی ہیں، جبکہ اینل فیجر میں اینل جو ہے نا اس میں ٹیرز یا کریکس پڑ جاتے ہیں۔ ہاں البتہ دونوں بیماریاں جو ہیں وہ ہم جب ہارڈ اسٹول پاس کرتے ہیں نا تب ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں کانسٹیپیشن ہے اور ہمارا جو اسٹول ہے نا وہ ہارڈ ہوا ہوتا ہے، جب وہ پاس ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اینل فیجر، ہیمورائڈز، پائل جیسی بیماری ہو سکتی ہے، اور ان دونوں میں ہماری جو اسٹول ہے نا اس میں خون آتا ہے۔ تیسری بیماری جو ہے جس میں خون آتا ہے وہ یہ ہے کولائٹس۔ اب کولائٹس کیا ہوتا ہے؟ کولائٹس یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، ہمارا جو ڈائجسٹو ہاضمے کا جو سسٹم ہے اس میں نا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولن۔ اب کولن میں نا لائننگ ہوتی ہے، انر لائننگ۔ کولن کے اندر والے جو حصہ ہے نا وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے۔ اب وہ انفلیمڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم گندی فیٹی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، ہماری جو غلط عادتیں ہیں نا، ہم کھانے کی چیزوں میں غلط عادتیں کرتے ہیں، ہم گندے کھانے کھاتے ہیں، اسپائسی فوڈز کھاتے ہیں، فیٹی فوڈز کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، کولائٹس ہو سکتا ہے، یا بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی پوٹی میں خون آتا ہے۔ چوتھی جو بیماری ہے نا جس میں ہماری جو اسٹول ہے اس میں خون آتا ہے وہ یہ ہے کہ کولن کینسر۔ کولن کینسر کے ارلی سٹیجز میں نا جو بلڈ ہے وہ ہماری پوٹی میں پاس ہوتا ہے، اور یہ ایک پاسبل جو ہے وہ سمٹم ہو سکتا ہے کینسر کا کہ کولن کا یا ریکٹم کا کینسر ہے۔ جو کولن ہے یا ریکٹم ہے یہ ڈائجسٹو سسٹم کا پارٹ ہے۔ ریکٹم اینس سے جو ہے وہ ہمارا جو اسٹول ہے وہ پاس ہوتا ہے، اور کولن میں جو ہے وہ ہو کر آتا ہے اور پھر وہ ریکٹم میں جاتا ہے، اور ریکٹم سے پھر وہ اینس میں آتا ہے، اینس سے پاس ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے۔ تو اس ڈائجسٹو ٹریکٹ کا جو پارٹ ہے نا وہ کولن ہے، اور وہاں پر کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو اسٹول ہے نا اس میں خون آ سکتا ہے۔ پانچویں بیماری جس میں خون آتا ہے وہ ہے ڈائیورٹیکولوسس۔ ڈائیورٹیکولوسس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا آنتوں میں نا پاؤچز بن جاتے ہیں۔ پاؤچز مطلب ایک ہماری جو آنتیں ہیں نا وہ پھول جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جگہ سے۔ اب وہ پاؤچز نا کبھی کبھار چھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے بھی خون آتا ہے یا رسنا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے خون، جو کہ وہ اسٹول میں مکس ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم اسٹول پاس کرتے ہیں اس میں خون آتا ہے۔ تو ڈائیورٹیکولوسس بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، ایک بیماری ہے جس میں خون آتا ہے ہماری پوٹی میں سے۔ چھٹی بیماری اور آخری بیماری جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اینجیو ڈسپلیزیا۔ اب اینجیو ڈسپلیزیا کیا ہوتا ہے؟ اینجیو ڈسپلیزیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہماری جو آنتیں ہیں، ہماری جو ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے، تو ہماری جو آنتوں میں نا اسمال بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نا ہماری بلڈ کی ویسلز ہوتی ہیں جو ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہماری جو میوکوزل اور سب میوکوزل لیئر ہے نا، ہماری جو مسلز ہیں، آنتوں میں جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی اسمال بلڈ ویسلز ہوتی ہیں۔ اب وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں نا، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو پوٹی میں خون آ سکتا ہے۔ اس بیماری میں بھی ہماری پوٹی
پوٹی میں ہمارے اسٹول میں خون آ سکتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میڈیکل ٹرم سے نہیں، آپ کو آسان لینگویج میں پوری یہ بیماریاں سمجھاؤں۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے نا تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور پکانے میں نا خون آنا کسی بھی ایج کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو بھی نا پکانے میں یا پوٹی میں خون آ رہا ہے نا تو آپ فوراً اپنے ہیلتھ کیئر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس کا ڈائگنوز کرے کہ کون سی بیماری ہے اور آپ کا علاج کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔